بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا لیسن نمبر 13 سبق نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے کتابیں، جو کہ ایک نظم ہے۔ تو اس کا ٹاپک ہے کتابیں، نظم ہے، اور اسے ظفر کمالی نے لکھا ہے۔ تو یہ نظم میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اچھے سے اس کو سن لیجئے، اور ایک ایک شعر پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، ہے نا، سمجھا بھی دوں گی میں، ٹھیک ہے۔ سمجھتا ہے اسے سارا زمانہ، کتاب علم و حکمت کا خزانہ۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کتابیں وہ ہیں جن سے علم اور عقل مندی کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور ہر انسان اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ جس نے کتابوں سے فائدہ اٹھایا وہ زندگی میں کامیاب رہا۔ یعنی پوری دنیا جانتی ہے نا، کتاب علم و حکمت کا خزانہ ہے، ہماری مونس و غم خوار ہے یہ، جہاد علم کی للکار ہے یہ۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کتابیں ہماری بہترین دوست ہیں اور ہماری اصل میں غم خوار ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہی ہماری اصل میں سچی ساتھی ہیں۔ یعنی ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارا دکھ درد بھی بانٹتی ہے نا، ہمیں سمجھاتی ہیں کہ دکھ میں کس طرح رہنا چاہیے، ساتھ دیتے ہیں نا۔ کتابیں کیا ہیں؟ روحانی غذا ہیں، سکون دل کا دواؤں کی دوا ہیں۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کتابیں روح کو تر و تازہ رکھتی ہیں، قوت بخشنے والی ہوتی ہیں۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس سے روح جو ہماری تازہ ہو جاتی ہے، دل کو سکون پہنچاتی ہے، اور یہ تمام دواؤں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کتابوں سے ہے جس کی آشنائی، بڑی دولت جہاں میں اس نے پائی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس نے کتابوں سے دوستی کی، جس نے کتابوں سے فائدہ اٹھایا، اس نے سب سے بڑی دولت دنیا میں کمائی ہے، کیونکہ علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کتابوں کی رفاقت بھی عجب ہے، تعلق توڑنا ان سے غضب ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس نے کتابوں سے تعلق توڑ دیا، یعنی جس نے کتابوں سے ناطہ توڑ لیا، جس نے کتابوں کی دوستی کو ٹھکرا دیا، اس نے ایسا کیا جیسے اس نے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو اندھیرے میں ڈھکیل دیا۔ یعنی ان سے تعلق توڑنا بہت ہی غضب ہو جاتا ہے، نہ غضب ڈھاتا ہے۔ اب اگلے صفحے پہ دیکھیے، سکھاتی ہیں یہ جینے کا طریقہ، بتاتی ہیں ہمیں کیا ہے سلیقہ۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کتابیں انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اور یہ ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں کس طرح جینا چاہیے، سلیقے سے، ہے نا۔ جیتا تو سبھی ہے، لیکن ایک طریقے سے جینا، ایک سلیقے سے جینا جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہی کرتے ہیں نا۔ تو وہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ کتابیں، اور ہماری زندگی کو کتابیں سدھارتی ہیں۔ کسی نے منہ کتابوں سے جو پھیرا، یقیناً اس کو ذلت نے ہے گھیرا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی کتابوں سے منہ موڑ لیا، کتابوں سے رشتہ توڑ لیا، جس نے کتابوں کی دوستی کو ٹھکرا دیا، تو اس کو پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کو زندگی میں جو ہے رسوائیاں دیکھنی پڑتی ہیں، اور اس کو جو ہے ذلت بے عزتی گھیر لیتی ہے آ کر، ہے نا۔ ہر جگہ سے اس کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتابوں سے اگر خالی مکان ہے، وہ ہے بھوتوں کا مسکن گھر کہاں ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں جس گھر میں کتابیں نہیں، وہ گھر کتابوں سے گھر خالی نہیں، تو وہ گھر ایسا ہے جیسے بھوتوں کا مکان ہے، بھوتوں کے رہنے کی جگہ ہے، کیونکہ کتابیں علم کو بڑھاتی ہیں۔ جہاں کتابیں نہیں، اس گھر میں رہنے والے لوگ بے علم ہیں، بھوتوں کی طرح، ہے نا، بے علم ہیں، جس کو کوئی علم نہیں، کوئی نالج نہیں۔ کتابوں سے حلاوت گفتگو میں، شرافت کا اثر باقی لہو میں۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کتابوں سے ہی ہماری بولنے کے انداز میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، لوگ اچھے سے بولتے ہیں، اور لوگوں کے بولنے میں شرافت جھلکتی ہے، لوگوں کو شریف بننے کا طریقہ آتا ہے نا، اچھے سے کس طرح بولیں، سامنے والے سے ہم کس طرح پیش آئیں۔ کتابیں جو ہے انسان کو یہ ساری باتیں سکھاتی، کتابیں تو انسان کو بدل دیتی ہیں۔ کتابوں سے سدا رشتہ بڑھاؤ، اسی میں زندگی اپنی لگاؤ۔ تو اس نظم کے آخری شعر میں شاعر جو ہے ظفر کمالی کہہ رہے ہیں، نصیحت دے رہے ہیں
کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے کتابوں سے رشتہ بنانا چاہیے، اسی پر زندگی کی توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ علم حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو اچھا کتابوں کے ذریعے ہی بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ کتابوں کا رشتہ بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امید کر رہی ہوں کہ پوری نظم آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو دیکھیے ہم مشق کی طرف اب بڑھتے ہیں، نظم ہو گئی ہماری مکمل، تو آپ لوگ اچھی طرح سے نظم کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے لفظ اور معنی، تو یہاں پہ لفظ ہے اور یہ میننگ ہے۔ تو پہلا لفظ ہے دیکھیے علم، جانکاری، حکمت، عقل مندی، اچھے برے کی تمیز، روحانی، روح سے متعلق، روحانی غذا، روح کو قوت بخشنے والی چیز، مؤنث، دوست، ساتھی، غمخوار، غم میں شریک ہونے والا، دکھ درد کا ساتھی، جہاد علم، علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، جد و جہد کرنا یعنی کوشش کرنا، للکار، نعرہ، اکسانے والی چیز، آشنائی، جان پہچان، دوستی، رفاقت، دوستی، ساتھ، ذلت، بدنامی، بے عزتی، مسکن، رہنے کی جگہ، گھر، حلاوت، مٹھاس، ٹھیک ہے۔ اب تب غور کرنے کی بات دیکھیے، اس نظم سے متعلق ہے نا، غور کرنے کی بات دیکھیے، انسانی زندگی میں کتابوں کی بڑی اہمیت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو سماج میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کتابوں سے رشتہ جوڑنا اور تعلیم پر توجہ دینا ضروری ہے، یعنی جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو جو ہے دنیا میں جو لوگ اچھے سے دیکھتے ہیں، اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا۔ اب دیکھیے سوچیے، بتائیے اور لکھیے، تو ہمارے یہاں پر سوالات ہو گئے شروع، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے، تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ تو اس سے پہلے میں سوال جواب اسٹارٹ کروں، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرے چینل پہ پہلی بار وزٹ کیا ہے یا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھا دیا کریں۔ تو دیکھیے اب ہم سوال جواب کرتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، کتابیں کس چیز کا خزانہ ہے؟ تو جواب ہے کتابیں علم کا خزانہ ہے۔ دوسرا ہے جہاد علم کی للکار ہے یہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یا اکسانا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں یا کوئی ہمیں اکسائے، کوئی ہمیں للکارے نا، پکارے۔ نظم میں کتاب کو روحانی غذا کیوں کہا گیا ہے؟ نظم میں کتاب کو روحانی غذا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کتاب انسان کو ہی نہیں بلکہ انسان کی روح کو بھی قوت بخشتی ہے اور انسان کے اندر بردباری پیدا کرتی ہے۔ علم انسان کی روح تک کو بدل دیتی ہے۔ شاعر نے یہ کیوں کہا کہ کتابیں بڑی دولت ہیں؟ شاعر نے یہ اس لیے کہا کیونکہ کتابیں بڑی دولت ہیں، کتابوں کے ذریعے ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور علم سے بڑی کوئی دولت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ کتابوں سے منہ پھیر لینے کے کیا معنی ہے؟ کتابوں سے منہ پھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں سے رشتہ توڑ لینا، یعنی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا۔ کتابوں سے منہ پھیرنے کا مطلب ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں نا، ان سے رشتہ چھوڑ دیں، کیونکہ آج کل بچے یہی کر رہے ہیں نا، عام طور پر کتابوں سے رشتہ توڑ کے موبائل سے رشتہ جوڑ رہے ہیں نا، جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ موبائل بھی اتنی حد تک دیکھیے جہاں تک آپ کو فائدہ ہو، نقصان پہنچنے کا خدشہ نہ ہو۔ نقصان پہنچنے لگے تو وہ موبائل بھی آپ لوگوں کے لیے ایڈکشن بن جاتا ہے نا، لت لگ جاتی ہے، تب بہت بری بات ہے کسی بھی چیز کی لت لگانا۔ تو آج کل بچے جو ہے موبائل میں لت لگا رہے ہیں نا، کتابوں کو چھوڑ رہے ہیں، کتاب نہیں پڑھ رہے، تو پلیز آپ لوگ کتابوں پر دھیان دیجیے، کتابوں سے مت منہ موڑیے، کتابوں سے رشتہ بنائیے، اس سے دوستی کیجیے۔ اب دیکھیے اگلا کویشچن ہمارا، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ ہماری مؤنث و غمخوار ہے یہ، تو یہاں آئے گا غمخوار، واو بھی دیا ہوا ہے، غمخوار۔ سکون دل کا دواؤں کی دوائیں ہیں، تعلق توڑنا ان سے غضب ہے، یہاں پہ نقطہ آئے گا۔ کتابوں سے حلاوت گفتگو میں، اسی میں زندگی اپنی لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ دھیان دیجیے گا، فل ان دا بلینکس اچھے سے کریے گا۔ آپ دیکھیں یہاں پر مختلف فعلوں کی مدد سے جملے بنا کر لکھیے، تو یعنی فعل یعنی کام سے ہمیں جملے بنانے ہیں۔ یہاں پر دیا ہوا ہے بچہ، تو دیکھیے یہاں مثال، بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، بچہ کرسی پر بیٹھا ہے، بچی کھڑی ہے، وہ پڑھ رہی ہے، دونوں بچے مل کر کتاب دیکھ رہے ہیں۔ اب اگلا ہے استانی، دیکھیے یہاں پر استانی ہے نا،
ٹیچر، تو اس کو بولنا استانی پڑھا رہی ہیں، استانی کھڑی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں اور بچے خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اب اگلا دیکھیے، یہاں پر ہے لڑکی، لڑکی کھیل رہی ہے، وہ رسی کود رہی ہے، لڑکی کی 2 چوٹی بندھی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، لڑکی گھاس پر کھڑی ہے۔ دیکھیے گھاس پر کھڑی ہو کر چل رہی ہے نا، رسی کود رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگ اور کوئی سے بھی فعل سے متعلق جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلے پیج پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے نیچے دیے ہوئے مصروں کی نثر بنائیے، نثر بنائی یعنی سبق کی طرح میں لکھنی ہے، جیسے سمپل سینٹینس ہوتے ہیں نا، سادہ جملے، تو اس طرح میں سادہ جملے بنانے ہیں نثر کی طرح۔ ابھی دیکھیے نظم کی یہ جو ہے مصرے ہیں، ان کو ہم نے نثر بنا دیا۔ دیکھیے مثال دیا انہوں نے، سمجھتا ہے اسے سارا زمانہ، اسے سارا زمانہ سمجھتا ہے۔ کتابوں سے ہے جس کی آشنائی، جس کی کتابوں سے آشنائی ہے۔ سکھاتی ہیں یہ جینے کا طریقہ، یہ جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ وہ ہے بھوتوں کا مسکن، گھر کہاں ہے، وہ گھر ہے، وہ گھر کہاں ہے، وہ تو بھوتوں کا مسکن ہے۔ یقیناً اس کو ذلت نے ہے گھیرا، یقیناً ذلت نے ہی اس کو گھیرا ہے۔ کتابوں کی اہمیت پر یعنی کتابوں کی امپورٹنس پر 5 جملے لکھنے، تو دیکھیے لکھ دیے میں نے۔ کتابیں علم و حکمت کا خزانہ ہے، کتابیں ہماری مونس و غمخوار ہیں ہوتی ہیں، کتابوں سے جس نے تعلق جوڑ لیا اس نے دنیا کی دولت کو پا لیا۔ کتابیں زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہیں۔ کتابوں سے جس نے رشتہ توڑا ایسا کتابوں سے جس نے رشتہ توڑا ایسا ہے جیسے زندگی میں جہالت کو دعوت دینا، کتابوں سے رشتہ توڑنا ایسا ہے جیسے زندگی میں جہالت کو دعوت دینا۔ اب نیچے دی ہوئی تصویروں پر جو جملے بنانے، دیکھیے یہ کتابیں، کتابیں علم کا خزانہ ہے، کتابیں ہماری بہترین دوست ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلے صفحے پہ چلیں گے ہم۔ اب یہاں پر دیکھیے کرسی ہمارے بیٹھنے کے کام آتی ہے، کرسی لکڑی اور لوہے کی بنی ہوتی ہے۔ اب یہ میز پر کتابیں رکھ کر ہم پڑھتے ہیں، میز پر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ الماری کتابیں رکھنے کے کام آتی ہیں، دیکھیے الماری کی تصویر ہے۔ الماریوں میں کپڑے بھی رکھے جاتے ہیں، کپڑے بھی رکھے جاتے ہیں نا، دیکھیے لائبریری میں کتابیں رکھی جاتی ہیں الماریوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیے لیمپ روشنی کا ذریعہ ہے، لیمپ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور سا سینٹینس، کوئی اور سا جملہ سوچ رہا تو کوئی اور سا جملہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے، تو یہ دیکھیے پریکٹیکل ورک، اس نظم کو زبانی یاد کیجیے۔ تو آپ لوگ اس نظم کو زبانی یاد کر لیں گے، بہت اچھی نظم ہے نا کتابوں کے بارے میں، تو اس نظم کو زبانی یاد کر کے آپ نے بڑوں کو سنائیے، ہے نا، بہت اچھی نظم ہے، بڑوں کو بھی پسند آئے گی، کتابوں کے اوپر نظم ہے نا یہ۔ اب اپنی کتاب، اب اگلا جو ہے اپنی پسندیدہ 5 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو دیکھیے میں نے اپنی پسندیدہ کتاب کے نام لکھ لیے، آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کتاب پسند ہو تو اس کے نام بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے پہلے کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ، امنگ، پیام عمل، الف لیلا، سنباد جہازی، ٹھیک ہے۔ آپ تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور سی کتاب کے نام یاد ہیں یا کوئی اور سی کتاب آپ کو پسند ہے تو وہ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلا دیکھیے یہاں پر ہے بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ وہی ہمارا آخری والا کام ہوتا ہے نا جو ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اونچی آواز میں پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو اس کو خوش خط یعنی اچھی لکھائی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لفظ ہے حلاوت، تو آپ لوگ یہاں پہ حلاوت لکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے رشتہ، ٹھیک ہے، تو یہاں لکھ لیں گے رے بنا کے شین 3 شوشے پھر تا اور ہا، پھر یہاں پر ہے نا۔ اس کے بعد ہے غضب، تو یہاں پہ آپ لوگ غضب غین زواد بے غضب لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے رفاقت، اس کے بعد ہے آشنائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اونچی آواز میں آپ لوگ بھی پڑھ لیں گے، پڑھنے کی بھی آپ پریکٹس کریں گے اور لکھنے کی بھی اچھی لکھائی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پر ہماری جو ہے پوری نظم ہو گئی ہے کمپلیٹ۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں، امید کر رہی ہوں تو میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھائیے اور اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔